میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، اتنے سادے جملے میں وہ دین پھیلاتے تھے. فرماتے تھے بھائی امرود والوں سے امرود ملتا ہے، آم والوں سے آم ملتا ہے، مٹھائی والوں سے مٹھائی ملتی ہے، کباب والوں سے کباب ملتا ہے، اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے. کچھ دن صحبت میں رہ کے دیکھ لو، زیادہ نہیں کہتا، 40 دن لگا لو اخلاص کے ساتھ، نیت کو درست کر کے. اخلاص کو بہت دخل ہے. اگر اخلاص نہ ہو تو زندگی بھر رہو اللہ والوں کے ساتھ، مگر جب اللہ ہی مراد نہیں ہے تو اللہ کہاں سے ملے گا. اسی لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑے عالم نے کہا کہ ہم کو 2 رکعت ایسی پڑھوا دیجیے جس میں کوئی خیال نہ آئے، وسوسہ بھی نہ آئے. سید صاحب نے فرمایا بہت اچھا. حالانکہ سید صاحب عالم نہیں تھے، لیکن اتنی اونچی نسبت ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق عطا فرمایا کہ ان کے پیر و مرشد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد اور استاد نے فرمایا کہ میں حج کو جا رہا ہوں، جب حج سے واپس آؤں گا تو میں اپنے خلیفہ سید احمد شہید سے مرید ہو جاؤں گا. اللہ نے ان کو اس مقام سے نوازا. بڑے بڑے علماء ان کے خادم تھے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عزت دہلی میں ایسی تھی جو بادشاہوں کے اولاد کی ہوتی، لیکن جوتیاں سید صاحب کی سر پر رکھ کے دوڑتے تھے ننگے پیر. اللہ کی دین ہے جس کو چاہے، حالانکہ عالم نہیں تھے وہ. مولانا عبدالحی صاحب برہانوی 2 رکعت پڑھوانے کی خواہش کی تھی کہ جس میں کوئی وسوسہ نہ آئے. بس سید احمد شہید نے وعدہ کر لیا انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے. وقت آ گیا، تقاضا پیدا ہوا سید صاحب کہ آج وہ 2 رکعت ان کو پڑھوا دو. سید احمد شہید رات کو اٹھے، فرمایا مولانا، وہی مولانا عبدالحی صاحب برہانوی، بہت بڑے عالم، منطق فلسفے کے معقولات منقولات کے جامع، فرمایا مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے. دیکھا آپ نے، اسی جملے نے ان کو تڑپا دیا. یہ اللہ کے لیے کسی اللہ والے کے پاس رہو، کیسے نہیں ملے گا انشاءاللہ. واللہ 1 کروڑ دفعے کہتا ہوں کہ ضرور اللہ ملے گا. حکیم الامت نے قسم کھائی کہ دنیاوی معشوق لاکھوں جوتے کھاتے ہیں پھر بھی نہیں ملتے، مگر اللہ کے عاشق کو اللہ ضرور ملتا ہے، بشرطے کہ ارادہ کر لے، اخلاص پیدا کر لے. کوئی دنیا میں ایسا عاشق نہیں ہوا اللہ کا جس کو خدا نہ ملا ہو، کیونکہ وہ تو ہماری خود تلاش میں ہے. میری گمگشتگی پر خود میری منزل پریشاں ہے، میری گمگشتگی پر خود میری منزل پریشاں ہے. ذرا مصرع دیکھو، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری تلاش میں انبیاء کو بھیج رہے ہیں، ہدایت کے اسباب پیدا کر رہے ہیں. سن لے دوست، جب ایام پھیلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں. سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے راستے ہر طرح سے کرتے ہیں. ہم خود اپنے پیر میں کلہاڑی مار لیتے اور بات. کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جو مخلص ہو اور دل سے اللہ کو چاہے اور اللہ اس کو نہ ملا. پہلا جملہ جیسے ہی فرمایا مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے، یہ کس کا جملہ ہے؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے. مولانا تڑپ گئے، اللہ کے لیے کا لفظ تڑپ گئے، اٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا سید احمد شہید نے مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجیے. کیا جی اٹھے مردے تیری آواز سے، جی اٹھے مردے تیری آواز سے. پھر سید احمد شہید نے فرمایا مولانا وضو کر چکے، 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھ دی، بس جو چاہتے تھے پا گئے.